طارق صاحب خاموش کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میری باری آ جائے. حضور حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کا مسیح قرار دیا گیا، تو کیا ظالم کی تاریخ میں بھی جماعت انبیاء کے ساتھ عیسائیت والا ہی سلوک ہوگا؟ کیا مسئلہ؟ عیسائیت جس طرح 300 سال تک اصحاب کہف کی طرح اس طرح وہ مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ مکالمہ کا سلسلہ جاری رہا. کہ تاریخ کو اور کوئی رستہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ بین ہی اس کو دوڑا بھی پہلے مجھے یہ تو ہو نہیں سکتا. موٹی موٹی مثالیں ہوتی ہیں، ایک عمومی منظر ہے جو ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر یہ کہ وہاں کالسیم بنائے جائیں، وہاں جانور قید کیے جائیں، بیلوں کو چھوڑا جائے، پھر شیروں کو چھوڑا جائے، دوسرے سے انگور کو چھوڑا جائے، یہ کیسے لگا جا سکتی ہے؟ تاریخ بس بدل چکے ہیں. اور پھر جو دائرے سے باہر نکالنے والا مضمون ہے وہ بھی مختلف حالات کے مطابق جسماں ہوتا ہے. آج کل تو ہجرت کا مضمون بھی بدل چکا ہے. ایک ملک اگر نکالے تو نکالے کیسے، پھینکے گا کہاں؟ اب یہ قبول نہیں کریں گے تو ان معنوں میں زبردستی کی جو ہجرت ہے وہ بھی وہاں اختیار کر جاتی ہے تو ہمارے دائرے سے باہر ہو، اور اٹھا کے باہر پھینک نہیں سکتے بلکہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جائیں تاکہ باہر جا کے اس دائرے میں نہ آ جائے جس سے ہمیں باہر نکالا ہے. تو سب حالات وقت کے مطابق، انسانی ترقی کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں، مگر پرانی شکلوں سے ایک مناسبت ضرور رکھتے ہیں. کوششوں کی رخ وہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں عیسائی تاریخ کا وہ مطالعہ بھی کریں جو عموماً عیسائی کتب میں بہت کم ملتا ہے، لیکن بعض عیسائی محققین اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. یہودی کتب میں بھی بہت نمایاں طور پر نہیں ملتا ہے، لیکن جب آپ جستجو کریں تو آخر دکھائی دے دیتا ہے. اس سے جستجو کی طرف میری توجہ اس بات سے پیدا ہوئی کہ مشابہتیں اتنی زیادہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت اور مسیح اور ان کی جماعت میں. اس نوع کی مشابہتیں میں بیان کر رہا ہوں، عمومی مشابہتیں مگر صاف انگلی اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. ایسی مشابہتیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں نے سوچا کہ یہودی قوم کی طرف سے بھی عیسائیوں کو باہر نکال کر پھینکنے کی ضرور کوشش ہوئی ہوگی، لیکن عیسائیوں کا زور بالکل دوسری طرف چلا گیا ہے، کیونکہ اکثر سینٹ پال سے متاثر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود نکلے تھے، ہمارا دعائیں کوئی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے. یہ خود نکلنے والے جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا اچھالا اور اتنا زور دیا کہ یہودیت کو ایک کنڈم چیز، ایک ناکار بیکار چیز کر کے اٹھا کر باہر پھینک دیا، طے کر کے ایک طرف پھینک دیا. جیسے سانپ کینچی سے باہر نکل کر کینچی کو پھینک دیتا، اس طرح عیسائیت نے یہ ایک رجحان اختیار کیا یہودیت کی طرف. اور اس کا سب سے بڑا نئی رجحان کا منبع سینٹ پال تھے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہودیت دفعہ کوئی چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے نئی زندگی پائی ہے، ایک نئی دنیا میں نکل آئے ہیں، اور اس وجہ سے عیسائیت کا نہیں تصور موجود ہے. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سینٹ پال کو اب جو عظمت اب مل گئی ہے پھیلنے کے بعد، اس زمانے میں اصل عظمت ان صحابہ حضرت مسیح کی تھی جو توحید پر بھی قائم رہے اور یہودیت کے ساتھ اپنا شرعی رشتہ جوڑنے پر مصر رہے. ان کو نظرین کہا جاتا ہے، ان کو ایلونائٹس کہا جاتا ہے. اگر فرق ہے تو بہت معمولی بات کہتے ہیں، دونوں اسلام میں عمل ان کو فرق نہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت طاقت والے تھے، غلبہ ان کا تھا. اصل جو عیسائیت نسل چلی ہے اس کے امیر یہ لوگ تھے. اور سینٹ پال تو چھوڑا نکلا، باہر نکل گئے کہیں، اور پیغم دنیا میں انہوں نے اپنے نام بنانے شروع کیے. اور بعد ازاں بہت مدتوں کے بعد، کیونکہ پہلی جو عیسائیت کی نسل تھی جو توحید پرست تھی،
وہ رفتہ رفتہ مشرقی ممالک میں پھیلی ہے، اور پھر اسلام کے غلبے کی وجہ سے اکثریت اس کی اسلام میں منظم ہو گئی ہے. اس لیے ان کی تاریخ وہی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اصل میں اسلام کی بات ختم ہوئی ہے. اس سے پہلے ان کے باقاعدہ اپنے چرچز تھے، بڑا زور تھا، توحید پرست تھے، یہودیت کے قائل تھے. یہ جو تصویر ابھرتی ہے اس نے میری توجہ اس بات کی طرف پھیری کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہودیوں نے بھی تو کوشش کی ہوگی ان کو باہر پھینکنے کی. سینٹ پال والے کو تو نہیں پھینکا، وہ تو آپ ہی نکل گئے. جو مصر تھے کہ ہم تورات کی تعلیم پر کاربند ہیں اور وہ یہ ہماری ہی کتاب ہے اصل میں، اور عیسائیت کو نیا مذہب نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک انہوں نے حرکت کی. جب میں نے تحقیق کی اور بڑے بڑے چوٹی کے یہود علماء کو لکھا تو آج کل وہ اس بات کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں کہ یہودیت کی طرف سے عیسائیت کے خلاف کسی ظلم کی بات کی جائے، کیونکہ اس نئے دور میں وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ حضرت مسیح کے مسلم ہونے میں یہودیت کا ادنا سا حصہ بھی ثابت کیا جا سکے. ساری تاریخی پلٹی ہے، اور تمام دنیا میں نئی کتب جو یہودی اثر کے نیچے لکھی جا رہی ہیں وہ یہودیت کا دامن اس ظلم سے پاک دکھا رہے ہیں، اور کئی طریقے اختیار کیے گئے. بڑی دلچسپ کتب سامنے آئی ہیں جو اس خاص مقصد کو پیش نظر رکھ کے ایک مہم کے طور پر ہے کہ یہودیت میں کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائی کو ظلم نہیں کیے. اس لیے نئی دنیا میں ہمیں مل کر حکومت کرنی چاہیے. عیسائی دنیا اور یہودی دنیا کو ایک ہو جانا چاہیے کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف، اور اسی طرح دوسری طاقتوں کے خلاف. یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے، اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مگر جب بھی ہم نے پوچھا اتنا الرجک پایا چوٹی کے یہودی علماء کو کہ انہوں نے کہا اس کا کوئی نام و نشان بھی ہمارے لٹریچر میں نہیں. اب کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا، اور عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا. پھر چونکہ بعض ہماری ریسرچ کی لڑکیاں خاص طور پر بڑی وہ ہیں ٹینیشس، چھوڑتی نہیں جب تک ان کو بات نہیں. لوگوں نے کہا آپ نے کہا وہ بھی نکلے گی ضرور. ایک لڑکی نے وہ کتاب ڈھونڈ لی جس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 یا 80 برس بعد، حضرت عیسیٰ کے 70-80 برس بعد نہیں بلکہ تاریخ عیسائیت کے 70-80 برس بعد یہودیوں نے زبردستی عیسائیوں کو اپنے سے نکال باہر پھینکا ہے. اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے مگر اپنے ماخذ کو بیان نہیں کیا پوری طرح، اس لیے ہمیں یہ مشکل پڑے گی اس کا حوالہ دیں تو کوئی مانے گا ہی نہیں. پھر ہم نے میری جو شروع کی تو اس وقت ہمیں ان کی تکلیف سمجھ آئی. یہ ماننا پڑا ان سب کو، اور یہ لٹریچر میں سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کوئی بھی زبردستی نکال کر باہر پھینکنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اپنے چرچ میں جو یہودی معابد تھے ان میں جو عیسائی جان کے ضرور آتے تھے کہ ہمارا حق ہے، ہم یہاں عبادت کریں گے اور ہماری عبادت اور تمہاری عبادت میں کوئی فرق ہی نہیں، ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. ان کو باہر نکالنے کے بہانے کا بہانہ تلاش یہ کیا کہ جو پہلے وہ پڑھتے ہیں نا لیڈر علماء اس زمانے کے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہایت گندی باتیں شروع کر دیں اور بلاسفیمس بیان کہ یہ شخص جھوٹا اور ویسا تھا، اور کہتے ہیں جو اس میں امیر کہے گا وہی ہو جائے گا، جو نہیں کہے گا وہ بات ہو جائے. تو ان کے لیے تارے کو نہیں چھوڑا. اور دیکھیں وہ ترکیب پرانی باوجود اس کے کہ مولوی کو علم نہیں، کس طرح خدا نے اس مولوی کے جواب کو بھی جو اصل میں بڑی صاف رکھتا ہے وہی ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. خود سے پتہ چلا کہ کس دماغ کی یہ ترکیب ہے اور کس طرح احمدیوں کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے یہ بہانہ بنایا گیا کہ تاریخ نے یہ بات لکھ دی کہ کلمہ کافی نہیں. مرزا صاحب کے اوپر بکواس کرو گے، گندی زبان استعمال کرو گے
تو پھر تم مسلمان بن سکتے ہو ورنہ نہیں بن سکتے. تو کس طرح تاریخ بڑھاتی ہے, سمجھے؟ میں چرچ کے اندر وہ باتیں نہیں ہوئی کہ احمدیوں کو بگاڑنے کے لیے, بلکہ عمل احمدیوں کو باہر کرنے کے لیے نئی ترکیب اختیار کی گئی ہے جو پرانے زمانے کی ضرورت نے کی تھی. ٹھیک ہے, ظہور مہدی آخر زمان